بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں رب ذوالجلال کے نام سے جس نے مجھے بولنا سکھایا۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا۔ اسے چغلی کھانے کی بہت بری عادت تھی۔ جب تک وہ کسی کی چغلی نہ کھا لیتا اسے چین نہ ملتا۔ یہی وجہ تھی کہ گاؤں میں اسے کوئی نوکر رکھنے کو تیار نہ تھا۔ آخر بھوک سے تنگ آ کر اس نے اپنا گاؤں چھوڑ دیا۔ چلتے چلتے وہ دوسرے گاؤں جا پہنچا، یہاں تک کہ اسے کوئی نہ جانتا تھا۔ وہ ایک کسان کے پاس اس شرط پر ملازم ہوگا کہ وہ تنخواہ نہیں لے گا، صرف روٹی کپڑے لے گا۔ اس کے علاوہ ہر 6 ماہ بعد اسے چغلی کرنے کی اجازت ہوگی۔ چغل خور بڑی محنت سے کام کرتا رہا۔ وقت گزرتا گیا اور کسان یہ شرط بھول گیا۔ ادھر چغل خور بڑی بے چینی سے وقت گزرنے کا انتظار کرتا رہا۔ آخر خدا خدا کر کے 6 ماہ گزر گئے۔ اب وہ معاہدے کی راہ سے چغل خانے میں آزاد تھا۔ ایک دن کسان اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا۔ چغل خور موقع پا کر اس کی بیوی کے پاس پہنچ گیا اور بڑے رازدار انداز میں اسے بتایا کہ کسان کو کوڑھے کا مرض ہو گیا ہے۔ کسان کی بیوی بڑی حیران ہوئی اور اس کا ثبوت مانگا۔ چغل خور نے بتایا کہ کوڑھی کا جسم نمکین ہو جاتا ہے۔ اگر اپنی تسلی کرنا چاہتی ہو تو کسان کے جسم پر کاٹ کر دیکھ لو۔ کسان کی بیوی چغل خور کی باتوں میں آ گئی۔ اس نے کہا کہ وہ کل کسان کا کھانا لے کر کھیتوں میں جائے گی تو کسی طرح تصدیق کر لے گی۔ چغل خور کسان کی بیوی سے یہ بات کہہ کر سیدھا کھیتوں کی طرف چلا گیا۔ کسان کھیت باڑی میں لگا ہوا تھا۔ چغل خور نے اسے دیکھتے ہی کہا کہ تم ادھر کھیتوں میں کام کرتے پھرتے ہو اور ادھر تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے۔ کسان بڑا حیران ہوا۔ چغل خور نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ تو پاگل پن میں لوگوں کو کاٹنے کو دوڑتی ہے۔ کسان کام کاج چھوڑ کر سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے دل میں سوچا کہ نوکر ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا، اسے اس قسم کا جھوٹ بولنے سے کیا ملے گا۔ چغل خور نے اسے پریشان دیکھ کر کہا کہ تمہیں میری بات پر یقین نہیں تو کل جب وہ کھانا لے کر آئے گی تب دیکھ لینا۔ کسان کو قائل کرنے کے بعد چغل خور کسان کی بیوی کے بھائیوں کے پاس پہنچ گیا اور انہیں بھڑکایا کہ تم یہاں مزے کر رہے ہو اور تمہارا بہنوئی تمہاری بہن کو اکثر ہی بے دردی سے مارتا ہے۔ اور انہوں نے حیران ہو کر کہا کہ ہماری بہن نے تو کبھی نہیں بتایا۔ چغل خور نے کہا کہ وہ بیچاری شرم کے مارے کچھ نہیں کہتی، ہم تمہاری بات پر کیسے یقین کریں۔ کسان کی بیوی کے بھائیوں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ چغل خور فوراً بول پڑا کہ اگر تم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہو تو کل دوپہر کو کھیتوں میں آ کر دیکھ لینا۔ وہ یہ بات سن کر لال پیلے ہو گئے۔ انہوں نے چغل خور سے کہا کہ کل ہم کھیت میں چھپ کر یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ چغل خور وہاں سے رخصت ہو کر سیدھا کسان کے بھائیوں کے پاس پہنچا اور بولا کہ تم 6 ماہ جائے ہو، تمہارا بھائی ہر چوتھے روز اپنی بیوی کے بھائیوں سے پٹتا ہے اور تمہیں اس کی کوئی خبر نہیں۔ کسان کے بھائی غصے سے تلملا اٹھے۔ چغل خور نے یقین دلانے کی خاطر ان سے بھی یہی کہا کہ کل دوپہر کو کھیت میں آ کر دیکھ لینا۔ دوسرے دن کسان کی بیوی کھانا لے کر کھیتوں میں آ گئی۔ روٹی قریب رکھ کر وہ کسان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ کسان نے ان آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ بیوی نے روٹی قریب کرنے کے بہانے کسان کے نزدیک ہونے کی کوشش کی۔ کسان ذرا پیچھے کھسک گیا۔ اب بیوی سمجھ گئی کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ کسان نے روٹی لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس نے جھپٹ کر کسان کی کلائی پکڑ لی۔ کسان اچھل کر پیچھے ہٹا۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ اس کی بیوی پاگل ہو چکی ہے۔ بیوی ایک بار پھر آگے بڑھی اور کسان کے بازو پر کاٹنے کی کوشش کی۔ کسان نے آؤں داؤں دیکھا، بیوی کو پیٹنا شروع کر دیا۔ کسان کی بیوی کے بھائی قریب ہی کھیت میں چھپے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر باہر نکل آئے اور کسان پر ٹوٹ پڑے۔ دوسرے کھیت میں چھپے ہوئے کسان کے بھائی بھی میدان میں اتر پڑے۔ سب نے ایک دوسرے کو اتنا مارا کہ سب خون میں نہا گئے۔ آخر ادھر ادھر کے لوگوں نے انہیں ایک دوسرے سے الگ کیا۔ جب ان کا غصہ کچھ قدر کم ہوا تو لوگوں نے لڑنے کی وجہ دریافت کی
تو سب نے اپنی اپنی رام کہانی سنائی۔ معلوم ہوا کہ یہ سب چغل خور کی کارسانی ہے۔ انہوں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ اس وقت تک چغل خور گاؤں چھوڑ کر کہیں دور جا چکا تھا۔ یہ سچ ہے کہ چغل خوری سے ہی نفرت جنم لیتی ہے اور لڑائی جھگڑے بڑھتے ہیں۔